بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے. ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم میچ کرتے ہیں، میپ کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں معلومات کو، اور دو ماخذ ہیں ان معلومات کے: ہمارے ہزاروں سال پرانے مذاہب اور انسان کی آج کی عقل انسانی، جو اس کو ریسرچ پر آمادہ کرتی ہے، جو اس کو تحقیق کے ذریعے چیزوں کی تہ میں جانے کی جستجو فراہم کرتی ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے اور جو انسان کو اشرف المخلوقات بننے میں مدد دیتی ہے. وہ عقل انسانی کس طرح دیکھتی ہے مذاہب کی روشنی میں آج کی دنیا کو، یہ پیراڈائم ہے ہمارے شو کا. ناظرین، ہم نے پچھلے پروگرامز میں ایسٹرالوجی پہ، علم نجوم پہ ڈسکشن شروع کیا، اور آج اسی سیکوینس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اسپیسیفک پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس علم کی جزیات کیا ہیں. علم نجوم کیا ہے، ستاروں کا رول کیا ہے، زوڈیک سائنس کیا ہے، اور کیا ان سائنس کا کوئی اثر انسان کی زندگی پر، اس کی شخصیت پر، اس کے کردار پر اور ممالک پر، ان ممالک میں پیش آنے والے واقعات پر، آسمانی آفات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے عمومی طور پر کرۂ ارض پر اس علم کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا یہ علم ان اثرات کی کس طرح تشریح کرتا ہے. آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز ریلیجس اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علامہ سید محمد اون نقوی صاحب. چیئرمین ہیں ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی پاکستان کے، چیئرمین ہیں حج و عمرہ کمیٹی پاکستان کے، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، اسکالر ہیں، دانشور ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ سعید الظفر صدیقی صاحب، اسکالر ہیں، شاعر ہیں، 4 کتابوں کے مصنف ہیں، کیمسٹری میں ماسٹرز ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک صاحب. سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ کا تعلق ہے، درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وجاہت قاضی صاحب، ماہر نفسیات ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، کاؤنسلر ہیں، دین و دنیا کے معاملات کو اپنے علم کے حوالے سے ایک خاص انداز سے اسٹڈی کرتے ہیں. تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ علی محمد خان صاحب، اکلٹ سائنسز کے ماہر ہیں، ماہر علم نجوم ہیں، ماہر اعداد ہیں، ماہر فلکیات ہیں. آپ کے پیپرز انٹرنیشنل میگزینز میں پبلش ہوتے رہتے ہیں. I welcome all of you to the show. علی صاحب، now since آج ہم ایسٹرالوجی کی بیسکس پہ بات کریں گے تو آپ سے بات شروع ہوگی، لیکن اس سے پہلے پچھلے پروگرام کے کنکلوژن میں ایک بڑی اہم بات آئی تھی، اور میں ناظرین کی یادداشت کے لیے اس کو ریپیٹ کروں گا. اور ناظرین، نقطہ وہ یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایسٹرالوجی ایک علم ہے تو اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ علم ہے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ کسی علم کا استعمال اس علم کو اچھا یا برا بناتا ہے. لیکن جو اہم ترین نقطہ پچھلے پروگرام کے اینڈ میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو علم ہے ایسٹرالوجی کا، جو علم نجوم ہے، وہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کتاب ہے جو کائنات میں ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کو ایک ماہر علم نجوم اسٹڈی کرتا ہے، اور وہ اس کتاب کو پڑھ کر یہ جانتا ہے کہ فلانے شخص کے ساتھ فلانا واقعہ کس طرح سے اور کب پیش آ سکتا ہے. اہم نقطہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جب ایسٹرالوجی کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسٹرالوجرز کی زبان سے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ ہوگا اور یہ ہوگا، تو ستارے یہ احوال بتا رہے ہیں، لیکن ستارے ان اثرات کو مرتب نہیں کر رہے. یہ اثرات پہلے سے موجود ہیں جو تقدیر کے تحت لکھ دیے گئے ہیں. یہ علم صرف ہمیں ان اثرات کا اشارہ دے رہا ہے. علی صاحب، اس نقطے پر آپ کے کامنٹس. بالکل کامران صاحب، میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا. اس کی مثال آپ ایک ہارٹ کا پیشنٹ جب کسی کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے تو جو اس کی ہارٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ای سی جی جو ہوتی ہے، ایکو کارڈیوگرام، اس کے ذریعے میں نظر آتی ہے. ایکچولی ای سی جی کے ذریعے اس کے ہارٹ پہ افیکٹ نہیں ہوتا، ہارٹ پہ اس کے افیکٹ آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے، جو کہ شو ہوتا ہے ای سی جی میں، جس کو ایک اسپیشلسٹ جو ہے کارڈیولوجسٹ پڑھ سکتا ہے. عام ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی نہیں پڑھ سکتا کہ کیا کنڈیشن ہے.
اسی طرح سے جو تقدیر ہے وہ اٹل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے اشارے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے غور و فکر کے لیے اور تدبر کے لیے پیدا کی ہے، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا بھی ہے کہ تدبر کریں، غور کریں۔ ما فی السماوات بالکل، ہم نے آپ کے لیے تمام چیز تسخیر کر دی اس کے غور و فکر کرنے کے لیے۔ تو یہ ستاروں کی جو اشارے ہیں، جو مختلف بروج کے اندر، مختلف منازل کے اندر جو موومنٹ ہے، وہ بیسیکلی اشارے ہیں، سائنز ہیں، جن کو ایک ماہر علم نجوم اپنے طریقے سے اسٹڈی کر کے ایکسپلور کر کے بتاتا ہے کہ یہ ہے۔ ایکچولی اس ستاروں کے اثرات نہیں ہیں، وہ تو تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے، نجومی اس کو علم نجوم کے ذریعے، علم الاعداد کا ماہر علم اعداد کے ذریعے، علم رمل کا ماہر رمل کے ذریعے، اور علم جفر کا ماہر جفر کے ذریعے ان کے اثرات، جفر کے اثرات نہیں ہیں بلکہ وہ تقدیر کو شو کرتا ہے اپنے علم کے ذریعے۔ اچھا، تو یہ تو علامہ صاحب بڑا پھر اس کا مطلب یہ تو پائیوٹل پوائنٹ ہے اس ڈسکشن کا، کیونکہ عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نجومی تقدیر تو بتا رہا ہے، لیکن نجومی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانا ستارہ جب اس جگہ سے اس جگہ آئے گا، تو یہ تو آبزرویشن ہے، جو مشاہدہ ہے، جو صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اس کی بیس پہ، لیکن اس کا تو مطلب یہ ہوا پھر یہ جو ہم کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ میں اس نقطے پہ اس لیے آتا ہوں ہمیشہ کہ اس علم کے ساتھ جو سب سے بڑا دینی جو فلسفی ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ صرف اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے تو پھر اس کے ناجائز ہونے کی کیا صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ علم کوئی بھی ناجائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز یا ناجائز ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم بارش کے قطرے کی مانند ہے کہ اگر وہ سیپ کے منہ میں گرے گا تو موتی بنائے گا، سانپ کے منہ میں گرے گا تو زہر بنائے گا۔ اسی طرح سے علم نجوم علم کی ممانعت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی منع نہیں ہے، جیسا کہ علی صاحب نے فرمایا ہے کہ، اور آپ نے بھی اس کا خلاصہ پچھلے پروگرام کا کیا کہ علم، ستاروں کا علم کسی کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، لیکن اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا، نیک صلہ رحمی کر لی، تو وہ اس کے ساتھ جو منفی اثرات ستاروں کے تھے وہ زائل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے وہ ایک مثال کے طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ فلاں کی شادی ہوئی ہے، بتائیے ان کی زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ یہ تمام ائمہ، یہ جو آیت ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ دراصل انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کو مسخر کیا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا تو ان دونوں میاں بیوی کی رات موت واقع ہو جائے گی۔ ستارے یہ بتاتے ہیں۔ اچھا، رات ہوئی، صبح ہوئی، لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ یا امام وہ تو دونوں زندہ ہیں۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا کوئی خاص بات نہ ہوئی تو بلاؤ دونوں کو۔ بلایا گیا تو اس سے پوچھا بھئی رات کوئی خاص بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ اور تو کوئی خاص بات نہیں، میرے گھر میں اور کوئی تھا نہیں، ماں باپ مر گئے، عزیز کوئی ہے نہیں، میں شادی کر کے زوجہ کو لایا، ابھی ہم آرام کرنے جا رہے تھے کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مسافر ہوں، لہٰذا مجھے آپ کھانا کھلائیں۔ ٹھیک، میری زوجہ جو کہ ابھی ایک دن ہی بھی نہیں ہوا تھا اس کو آئے ہوئے، اس نے اور میں نے کھانا پکایا اور اس کو کھانا کھلایا، اور اس نے دعا دی کہ خدا آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ بس یہ واقعہ ہوا۔ صحیح۔ امام فرماتے ہیں کہ اب ان دونوں نے جو تکیہ استعمال کیا تھا سر کے نیچے، اسے دیکھا جائے جا کے۔ اب جو جا کے دیکھا تو اس کے نیچے ایک سانپ تھا جس کے منہ میں ایک پتھر پھنسا ہوا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ دو روٹیاں جو ہیں وہ یہ پتھر کی صورت میں اس کے سانپ کے منہ میں اللہ کی طرف سے۔ بڑا خوبصورت، اور ظاہر حضرت امام جعفر صادق سے جب کوٹ ہو رہا ہے تو اوتھینٹسٹی ثابت ہے۔ تو نقطہ تو علامہ صاحب اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ نے خود ہی فرمایا کہ صلہ رحمی سے، کسی اچھے عمل سے، کسی دعا سے، جی ہاں، وہ ستاروں کے اثرات بدل جاتے ہیں، صدقے سے، صدقے سے۔ آپ اور وہ اثرات تو صرف ایک واقعے کے ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ستارے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ بالکل کہ ستارے یا سیارے کا کوئی دخل نہیں ہے بالکل کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں۔ دیکھیں، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو اختیارات بھی دیے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہمارے سید الظفر صاحب نے پچھلے پروگرام میں کی تھی کہ ہمارا اپنا عمل، ہماری اپنی تربیت، ہمارے اپنا علم، ماحول کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اتنا اہم نقطہ ہے کیونکہ دس چینجز دا پرسیپشن آف دا
آف دس ایسٹرالوجی، اس علم کا جو ہمارے پاس جنرل پرسیپشن ہے اس کو یہ نقطہ تبدیل کرتا ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ایک وقفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں.